سب ٹاپک 1.2 کلمے کی 3 اقسام، 6 اقسام۔ آئیے اب سب ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ عربی زبان کے کلمات 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی بتائے، کوئی معنی نہ پایا جائے۔ جیسے زید، خالد۔ زید اور خالد یہ دونوں نام بھی ہیں اور ایک مستقل معنی بتا رہے ہیں، اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے نصارہ، مدد کی اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو مدد کرنا یہ ایک کام ہے، اور اس لفظ کا مستقل معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور زمانہ بھی موجود ہے کہ گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں اسے ایک مرد نے مدد کی۔ نوٹ، زمانے 3 ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم فعل کی کچھ اقسام پڑھتے ہیں۔ اس بات اور نفی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم: نمبر 1 فعل مثبت، اور نمبر 2 فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، جب بھی کسی لفظ سے ہمیں معلوم ہوگا تو وہ فعل مثبت کہلائے گا۔ جیسے ناصرہ، مدد کی اسے ایک مرد نے۔ اور فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو۔ جیسے ما نصرہ، نہیں مدد کی اسے ایک مرد نے۔ فعل کا نہ کرنا یعنی کسی کام کا نہ کرنا معلوم ہو رہا ہے کہ اس آدمی نے مدد نہیں کی۔ عامل کے بدلنے سے فعل کی تقسیم: عامل وہ ہے جس کے اثر سے بعد والے کلمے میں اعراب کی تبدیلی آ جائے۔ عامل یعنی وہ خاص الفاظ جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت پر ایفیکٹ کرتے ہیں، اثر کرتے ہیں، اس کے اندر اعراب کی تبدیلی کرتے ہیں، اسے عامل کہتے ہیں۔ تو عامل کے بدلنے سے فعل کی تقسیم: عامل کا اثر قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں: فعل معرب اور فعل مبنی۔ فعل معرب وہ فعل ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے، جو بھی عامل اس پر وہ ایفیکٹ کرے، اثر کرے، تو اس کے اندر تبدیلی آتی رہے، تو اس کو فعل معرب کہیں گے۔ جیسے یعلمو۔ یعلمو یہ ایک لفظ ہے، دیکھیں اس پر ہم صرف یہ بات ذکر کریں گے کہ لن یعلم، حرف لن داخل ہوا تو یعلمو کے آخر پر نصب آ گئی، زبر آ گئی، یعلمو سے یعلم ہو گیا، لن یعلم۔ اسی طرح ایک عامل ہے لم، حرف لم، وہ یعلم پر داخل ہوا تو آخر میں جزم آ گئی، جیسے لم یعلم۔ تو لم کا ایفیکٹ یہ ہے کہ جزم دیتا ہے، اور حرف لن جو ہے وہ آخری حرف کی حالت کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، جیسے یعلم، لن یعلم، لم یعلم۔ تو یہ فعل معرب ہیں جو عامل کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ فعل مبنی وہ فعل ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ تو فعل مبنی وہ فعل ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے یعلمنا، لن یعلمنا، لم یعلمنا، کہ کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کر رہا، چاہے اس کے شروع میں حرف لن آیا یا شروع میں حرف لم آیا، لیکن اس لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعلمنا اپنی حالت پر قائم ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا۔ تو ایسے افعال جو کسی بھی عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتے، ان کو فعل مبنی کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ فعل معرب میں اطاعت اور فرما برداری کا ایک جذبہ موجود ہے، کہ جو بھی عامل اس پر کوئی اثر کرنا چاہتا ہے وہ فوراً اس اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ اور فعل مبنی جو ہے وہ بالکل ضدی اور ہٹ دھرم ہے،
کسی بھی قسم کے اثر کو قبول نہیں کرتا. جیسے بعض سالکین شیخ کے اثر کو قبول کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ شیخ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور ان کے اثر کو جلد قبول نہیں کرتے. تو مورب اور مبنی گویا انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک موضوع سے ہٹ کر بات ہے کہ الفاظ کے اندر بعض افعال مورب ہوتے ہیں اور بعض افعال مبنی ہوتے ہیں. بعض الفاظ اثر کو قبول کرتے ہیں، ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ فعل مورب کہلاتا ہے، اور بعض الفاظ جو کہ اثر کو قبول نہیں کرتے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو وہ فعل مبنی کہلاتے ہیں. نوٹ: فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول، فعل مضارع کے دو صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. اسی طرح فعل امر حاضر معلوم اور تمام حروف یہ مبنی ہیں. پورے کلام عرب میں، پوری عربی زبان کے اندر جو الفاظ اور جو حروف مبنی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول. اور انشاءاللہ آگے آپ ان کی گردانیں بھی پڑھیں گے. فعل ماضی معلوم کی گردان بھی پڑھیں گے اور فعل ماضی مجہول کی گردان بھی آپ پڑھیں گے. تو فعل مضارع کے دو صیغے، جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر، ان 14 صیغوں میں سے چونکہ ہر گردان میں اکثر 14 صیغے پائے جاتے ہیں تو ان میں سے دو صیغے، فعل مضارع کی گردان میں سے دو صیغے جو ہے وہ مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. فعل امر حاضر معلوم یہ مکمل گردان، اس کے الفاظ بھی مبنی ہیں اور تمام حروف، مکمل حروف جو ہے یہ بھی سب کے سب مبنی ہیں. اس کے علاوہ پورا کلام عرب کے باقی الفاظ وہ سب کے سب معرب ہیں. فاعل کے اعتبار سے فعل کی تقسیم. فاعل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معلوم، فعل مجہول. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو اور اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو. جیسے شرب حامد ماء، پیا حامد نے پانی. اس مثال میں فاعل حامد یہ معلوم ہے اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف موجود ہے. تو فعل معلوم جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم ہو. شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا، تو پانی پینے والا حامد جو ہے یہ فاعل ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ پینے والا حامد ہے، تو ایسے فعل کو فعل معلوم کہتے ہیں اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو. فعل کے اندر پینے کی نسبت ہے، اس نے پیا، اور یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ حامد کی طرف، حامد نے پیا. تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف جو موجود ہے یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فاعل معلوم ہے. جب فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معلوم کہتے ہیں. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا. اب اس میں پانی پینے والا معلوم نہیں ہے کہ پانی کس نے پیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ پانی پیا جا چکا ہے. تو فاعل یعنی پینے والا معلوم نہیں ہے اور اس کی نسبت مفعول کی طرف ہے، یعنی اس فعل کی پینے کی جو نسبت ہے وہ مفعول کی طرف ہے کہ شرب ماء، پانی پیا گیا. تو اس مثال میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے. مفعول یعنی پانی. آپ نے دیکھا کہ اس سلائیڈ میں 3 لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. ان کے معنی دیکھ لیں. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس کو مفعول کہیں گے. تو الحمدللہ ہم نے فعل کی مقیم کو پڑھا. اس بات اور نفی کے اعتبار سے، عامل کی تبدیلی کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے کہ اگر فاعل معلوم ہے یا فاعل مجہول ہے.
حرف کی تعریف۔ حرف کنارے کو کہتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف کنارے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ نہ آ سکیں۔ ہم نے اسم کی تعریف بھی پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے فعل کی تعریف کو پڑھا، اور اب ہم حرف کی تعریف کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ حرف کا لغوی معنی تو کنارہ ہے، لیکن اصطلاح صرف میں وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ نہ آ سکیں۔ غور کیجئے، یہاں چند حروف دیے گئے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی حرف کا معنی، اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ چند حروف دیے گئے ہیں۔ من، اس کا معنی ہے سے، الا، اس کا معنی ہے تک، اور فی، اس کا معنی ہے میں۔ اسی طرح انا، اس کا معنی ہے بے شک، لم کا معنی ہے نہیں، علا کا معنی ہے پر۔ تو جب تک ان حروف کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے، ان کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ایک آدمی، اگر اردو میں ہم مثال دیں، ایک آدمی کہے سے، تک، میں، سے، تک، تو ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، جب ان کو ہم کسی سینٹنس کے اندر استعمال کریں گے، کوئی اور کلمہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، تو پھر اس کا مفہوم واضح ہوگا۔ تو جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملائیں گے، یا تو اسم ملائیں گے یا فعل ملائیں گے، اس وقت تک ان کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے۔ جیسے سفرت من المدینہ الی الکوفہ، اب یہاں ہم نے من اور الا کے ساتھ دو اسم لے کے آئے ہیں اور ایک فعل لے کر آئے ہیں۔ فعل ہے سفرت، اور المدینہ بھی اسم ہے اور الکوفہ بھی اسم ہے، اور من اور الا یہ دو حروف ہیں۔ ان حروف کے ساتھ جب ہم نے دوسرے کلمے ملائے، اب ان کا معنی واضح ہو رہا ہے، یعنی سفر کیا میں نے مدینہ سے۔ اب سے کا مفہوم جملے کے اندر یہ واضح ہو رہا ہے، اور ختم کیا میں نے اپنے سفر کو کوفہ تک، یعنی سفر کیا میں نے مدینہ سے کوفہ تک۔ اب من اور الا کا معنی سمجھ میں آ گئے کہ سفر کی ابتدا مدینہ سے ہوئی اور انتہا کوفہ تک ہوئی۔